اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و صلات کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے پناہ درود و سلام کے بعد اس پروردگار عالم کا صدبار احسان و کرم ہے جس کی توفیق کے خاص سے عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں جمع ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع سورہ سورۃ النساء ہم نے شروع کی تھی، اور سورت کا یہ پہلا رکوع ہے، جبکہ چوتھے پارے کا 12واں رکوع اس کا پہلا حصہ ہم تلاوت کر چکے تھے۔ آج اس کے دوسرے حصے کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ التلاوت کی طرف۔ یہ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، اولم معروفہ تک، جہاں سے آگے آج تلاوت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس سے پیچھے یہ یہاں تک کرے تھی۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ وَلَا تُؤْتُوا، تو حمزہ ساکن ہے، جھٹکے سے ادا کیا جائے گا۔ صفحہ میں محل مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل ہوگی، اموالکم۔ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہٰذا میم کو ظاہر کر کے ادا کریں گے اور اس کو ادغام شفوی کا نام، اپنا اظہار شفوی کا نام دیں گے۔ التی، یا ساکن ما قبل مقصود یا مدہ، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح، اس کو مفخم موٹا پر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہٰذا اس میم کو ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ قیامًا، میم کے اوپر تنوین اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو، لہٰذا میم کو، اس نون کو اس واو کے ساتھ غننے کے ساتھ ملائیں گے۔ قیامًا وارزقوہم، را مفخم ادا کیا جائے گا، را ساکن ما قبل مفتوح ہے اس وجہ سے۔ قوہم، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، یہاں میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، میم کو ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ فی ہا، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے۔ وقسوہم،
واو ساکن ما قبل مضموم ہے، واو مدہ ہوگا. ہم میں میم ساکن اور اس کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہذا اس میم کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے اور قانون کا نام ہوگا اظہار شفوی. وقولو واو ساکن ما قبل مضموم، دونوں مقام پر واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہوں گے. میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اظہار شفوی ہوگا. قو، اس کو قو نہیں پڑھیں گے، قو. واو ساکن ما قبل مفتو واو لین ہوگا. لام منون ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، ادغام بالغنہ ہوگا. قولا معروفا. اور یہاں را کو را مضموم ہے اس لیے مفخم ادا ہوگا. فا میں دیکھیے الف خالی از حرکت ما قبل، اس کی ایک حرکت پڑھیں گے تو یہ مفتوح ہوگا اور اس کو مدہ بنا دیں گے. آگے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں صرف تلاوت کا اجازت حاصل کرتا ہوں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. آئیے چلتے ہیں آج کے اس حصہ تلاوت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کسی بچی نے ہینڈ ریز کیا تھا، جو کویسچن ہے آپ وہ لاسٹ پر پوچھ سکیں گے. جی یہ یہاں ہم نے آیت نمبر 3 تک اس کا ترجمہ پڑھ لیا تھا. آج ہم آیت نمبر 4 سے لے کر
انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آیت نمبر 10 تک اس کا ترجمہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ وَآتُوا اور تم ادا کرو، تم دو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن مہر، ان کے صدقے، ان کے حق، ان کے وجوب، ان کے مہر، نہلا خوش دلی سے، اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ فَإِن تِبْنَ پس ان اگر تبن خوش دلی سے، لقم تمہارے لیے، ان شیئن کسی شے سے، من ہو اس سے، نفسن تمہارے نفوس، فَقُلُوهُ پس تم اس کو کھاؤ، ہنی ام مریعا خوشگوار قسم کا سمجھ کر۔ اور اگر وہ اس مہر میں سے کچھ حصہ اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ بوقت نکاح خاتون سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اتنے حق مہر کے عوض تمہارا نکاح فلاں شخص سے کیا جا رہا ہے، اب یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض ہے، جب تک مرد وہ حق ادا نہیں کرتا تب تک وہ عورت اس کے لیے وہ الفاظ ادا کر لینے کے بعد بھی حلال نہیں ہے۔ یہ حق مہر اس کے لیے دینا واجب ہے۔ ہاں وہ اس وقت نہیں دے سکتا تو اس پر ٹاکنگ کی جا سکتی ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، یا تو عورت خوش دلی سے اپنا وہ حق چھوڑ دے۔ دوسری سچویشن کہ وہ حق مہر کی رقم جو مختص ہوئی بوقت نکاح وہ شوہر ادا کر سکنے پر قادر نہیں ہے تو خاتون اس کو لمیٹڈ ٹائم دے سکتی ہے، ایک دورانیہ دے سکتی ہے، وہ ان دونوں کے درمیان طے ہونے والا معاہدہ ہے اور وہ قرض حسنہ کی صورت اختیار کر جائے گا۔ خاتون کہے گی کہ تو آج نہیں دے سکتا تو اتنے ماہ بعد، اتنے سالوں بعد تو ادا کر دے گا، وہ دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ معاملہ الگ ہے، وہ دونوں اپنے حقوق زوجیت ادا کر سکنے پر حلال ہوں گے۔ اگر مرد زبردستی کہے یا عورت کو بلیک میل کر کے کہے کہ میں نے تو اتنے دینے، اتنے نہیں دے سکتی، تو اگر عورت نے خوش دلی سے اس کی وہ آفر قبول کر لی تو اپنے حق سے دستبردار ہو گئی، اگر نہیں قبول کی تو وہ مرد کی ذمہ واجب الادا ہے، جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک وہ خاتون اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ کچھ مرد عورت کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ حق مہر تھا، اس نے کہا کہ جب میں آپ کے قبضہ میں ہوں، جب میرے آپ سرتاج بن گئے، جب آپ میرے مجازی خدا بن گئے تو میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ عورت وہ بے پناہ محبتیں پیش کر رہی ہے اور مرد یہ سمجھ رہا کہ شاید یہ مجھے ٹیز کر رہی اور مال ایکسپٹ نہیں کر رہی، اس نے اسے مال دینا ضروری سمجھا اور عورت اس مال کو لینا ضروری نہ سمجھی اور اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو مرد اس مال کے استعمال میں ایک دل میں کھٹک محسوس کرتا ہے کہ آیا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کے لیے یہ مال حلال ہے کیونکہ جس کو دینا تھا اس نے اپنی مرضی سے لینے سے انکار کر دیا اور معاف کر دیا۔ وہ شخص جس کا حق ہو وہ اس شخص جس کا فرض ہے اس کو معاف کر دے تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سورہ النساء آیت نمبر 4 اس میں یہی بات ہوئی کہ اگر عورتیں اپنا حق
حق مہر جو ہے اس میں کوئی حصہ شوہر کو ازراہ محبت بطور تحفہ یا اپنے آنے والی زندگیوں میں ایک دوسرے پر احسان و آسانی کے لیے وہ معاف کر دیں تو مرد کو اس کا احسان سمجھنا بھی چاہیے، اس محبت کا عوض بھی دینا چاہیے، یہ اس کے اپنے اخلاقی فرائض میں سے ہے، اور اس کی اس خوبی کو اور اس حسن کو اور اس کے اس محبت کو کا بھرم رکھتے ہوئے اس کو بھی اسی طرح بے پناہ اس کا خیال رکھنے کی صورت میں، اس کے خرچ اخراجات کی صورت میں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی صورت میں مرد اس کے اس احسان کا بدلہ اسے عطا کرے۔ ہاں، جو وہ خاتون رقم میں اپنا حق چھوڑ رہی ہے، معاف کر رہی ہے، وہ مرد کے لیے حلال ہے، وہ دونوں مل کر کھا سکتے ہیں، مرد اپنی الگ سے پرسنلی ضروریات میں بھی اس کو صرف کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5۔ اور لا تؤتو، تم نہ سپرد کرو السفہاء، بے وقوفوں کو، تم نہ سمجھو کو، تم بے سمجھوں کو نہ ادا کرو اموالکم، ان کے مال، اللتی، وہ جو جعل اللہ، اللہ نے بنا دیا، لکم، تمہارے لیے، قیامن، اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے۔ قیامن، استواری، مضبوط کرنا، اس میں ڈیولپمنٹ کرنا، ورزقوہم، اور ان کے رزق، فیہا، اس میں، وقسوہم، تم ان کو پہناؤ، وقولو، ورزقوہم، تم ان کو کھلاتے رہو، وہ جو مال ہے تم اس مال میں سے ان کو ضرورت کے مطابق کھلاتے رہو، وقسوہم، اور اسی میں سے ضرورت کے وقت ان کو پہناتے رہو، وقولو، اور تم کہتے رہو، لہم، ان کے لیے، قولا معروفا، بھلی بات، حکمت والی بات۔ جو بزنس کی اسٹریٹجیز ہیں ان کو فالو کرتے رہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 5 میں ہماری معیشت کے بارے میں، قرآنی معیشت کا ڈسکس کیا گیا، فرمایا تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو۔ یہاں بے سمجھوں سے مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ان لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جائیں جن لوگوں کی زندگیوں سے آپ کا کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ یہاں بے سمجھوں سے مراد وہ جو اموال یتیم تھے اور ان کا آپ کو نگہبان مقرر کیا گیا، آپ گارڈین بنے ان کے، تو جب تک وہ بے سمجھ ہیں تب تک آپ ان کے اموال کو ان کے سپرد نہیں کرو گے، ان کو آپ اپنے زیر تصرف رکھو گے، یا ان یتیم لوگوں کے علاوہ آپ اپنے کنبے میں، آپ اپنے خاندان میں، آپ اپنی ہمسائیگی میں کوئی شخص آپ کو بطور امانتاً اپنی اولاد اور اس کے جو مال ہیں اس کا وارث بنا کر جا رہا ہے، تو تب تک آپ ان کے سپرد نہ کرو جب تک کہ وہ بزنس کی اسٹریٹجیز سے واقف نہیں ہے، کہ کہیں وہ اپنی کم اہلی میں وہ سارا مال و متاع برباد نہ کر بیٹھیں اور ان کی گزران تنگ ہو جائے۔ دیکھیے اسلام کس طرح ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی، ہمارے اموال میں بھی اور ہمارے اعمال میں بھی۔ تو آئیے اسلام میں پورے داخل ہو جائیے، یہ مکمل زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ ہے جو انسان کو سیاسی، سماجی، اقتصادی، اخلاقی، الغرض ہر جہت سے رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ اسلام کا نظام معیشت یہ ہے کہ آپ عقل مند جو لوگ ہیں وہ بزنس کی اسٹریٹجیز کو سمجھتے ہیں، وہ تمہاری معیشت کی استواری کا جو سبب بنا ہے،
وہ مال کبھی غیر سمجھوں کے ہاتھ میں نہ دو۔ اب یہاں ایک انٹرنیشنل لیول پر بات دیکھیے کہ وہ وزیر اس کو معیشت کے امور پر نہ لگاؤ جس کو معیشت کی الف بے کا بھی نہیں پتا، کم از کم وہ نظام معیشت کی ابجد سے واقف ہونا چاہیے۔ اب اگر اسی آیت کو آپ تھوڑا اوپن مائنڈ سے دیکھیں تو یہ آیت اشارہ دے رہی ہے اس بات کی طرف کہ ہر شخص ذمہ دار کو اس مقام پر سلیکٹ کرو جس مقام پر اس کی ذہنیت اس کے میچ کرتی ہے، اس کی مینٹلی اپروچ کم از کم اس جاب کے ریلیونٹ ہو۔ اگر آپ irrelevant جاب اس irrelevant شخص کے سپرد کرو گے تو سوائے گھاٹے اور نقصان کی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر اسی آیت میں وہ لوگ جو بڑی کرسی پر بیٹھتے ہیں، جو اقتدار میں آتے ہیں، جو بڑا بنتا ہے، جو نظام معیشت کو دیکھ رہا ہے، جو نگران بن رہا ہے، جو نگہبان بن رہا، اسے کہا گیا ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم مثل مارے سرے گنج بن کر اس مال کی حفاظت کرتے رہو، مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ، تم 1 روپیہ تک خرچ نہ کرو، تم وہ اپنے ماتحت لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا خیال رکھو گے۔ تمہیں ان کے کھانے کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا، ان کے پہننے کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا، ان کی بنیادی تمام ضروریات کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ یہاں تو 2 باتیں ہوئی تو باقی باتیں کہاں سے آ گئی؟ باقی باتیں بھائی یہاں سے آ گئی، قولم مقذوفا، تم ان کے لیے بھلی بات کہتے رہو۔ یہاں بھلی بات کرنے سے 2 باتیں مراد لی جا سکتی ہیں، ایک تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے وہ جو بریک بینیاں ہیں، جو تم ان کو ایجوکیٹ کرتے رہو اس فیلڈ میں، ان کو سکھاتے رہو تاکہ وہ بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنی زندگی میں آ کر اس مقام پر پہنچ سکے، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کی عملی اور پریکٹیکل لائف کا اس طرح کا ایکسپیرینس ہو سکے، وہ ایجوکیٹ ہو سکیں، وہ اس جاب کے لیے ماہر بن سکیں۔ اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال یہ معیشت کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اب دیکھیے اسلام علت اور معلول سے دور نہیں بھاگتا، کاز اور ایفیکٹ اسلام میں چلتے ہیں۔ اب اکیلی عقل مندی کچھ نہیں کرتی جب تک کہ اس کے پاس مال و اسباب موجود نہ ہو۔ لہذا معیشت کی بلندی کے لیے آپ کے پاس کم از کم وہ پرنسپل اماؤنٹ ہونی چاہیے جس سے آپ نے بزنس کرنا ہے، جس نے آپ نے اپنی معیشت کو استوار کرنا ہے۔ ہاں انہیں اس میں کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور ان سے بھلائی کی بات کیا کر۔ اب آیت نمبر 6 دیکھیے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، وَابْتَلُوا اور تم آزمائش کرو، الیتامہ یتیموں کی، اور تم یتیموں کی تربیتاً جانچ کرتے رہو، آزمائش کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک اذا بلغ النکاح یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ وہ نابالغ جن کے اموال کی رسپانسبلٹی تھی، جن کے تم گارڈین بنے تھے، ان کو مختلف اوقات میں جانچ پڑتال کرتے رہیں، ان سے آزمائش اور ابتلا کرتے رہیں کہ یہ مال کے تصرفات میں کس قدر میچور ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں، اپنے مستقبل کے اور اپنے فیوچر کے وہ تمام تر فیصلے خود کر سکتے ہوں، وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، فَإِنْ پس اگر آنَسْتُم تم
اگر تم مانوس ہو جاؤ منہم ان سے رشدن کہ وہ ہوشیار ہو چکے ہیں، حسن تدبیر سے کام لینے کے قابل ہو چکے ہیں، تو فدفعو، ادفع یدفع کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، دفع کر دینا، لوٹا دینا. فدفعو فا پس ادفع یہ امر ہے، ادفعو پھر تم پر واجب ہے کہ تم ان کے اموال کو ان کے سپرد کر دو. ولا تأکلوا اور تم نہ کھاؤ اس سے اسرافن فضول خرچی کرتے ہوئے، وبدارن اور جلد بازی کرتے ہوئے، کہ ان یکبروا کہ وہ تو روز بروز بڑے ہو رہے ہیں، اپنی فزیک میں بڑے ہو رہے ہیں، اور اپنی مینٹلی اپروچ میں بڑے ہو رہے ہیں، اپنی اس جو بزنس اسٹریٹجیز ہیں اس میں بڑے ہو رہے ہیں، وہ اپنی حسن تدبیر میں بڑے ہو رہے ہیں. اور ان کا بڑا ہونا تمہیں کہیں مال پر حریص نہ بنا دے، لالچی نہ بنا دے، اور آپ جلدی جلدی سے ان کے اموال کو خرچ کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو ادھر سے مال ختم ہو جائے، واپس نہ کرنا پڑے. ایسا نہیں کرنا. پھر وہ تمہارا حسن اخلاق کہاں جائے گا؟ تمہارا وہ گارڈین بننا کہاں؟ تمہیں گارڈین اس لیے نہیں بنایا، تمہیں ان کا رسپانسیبل فرد اس لیے نہیں بنایا کہ تم ان کے اموال کو ہڑپ کر جاؤ، بلکہ دیانتداری سے کام لو. یہ مال کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ تو ہاتھوں ہاتھ بدلتا رہتا ہے. مجھے خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک نصیحت یاد آ رہی ہے. انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی، کہتے ہیں کہ مثل دنیا مارے منقش است، کہ دنیا کی مثال خوبصورت سانپ کی طرح ہے، اس کی جلد بڑی کلرفل اٹریکٹیو ہوتی ہے، پرکشش جاذب نظر ہے، اور انسان اس میں کھو جاتا ہے، مگر کوئی نادان اس کو جب پکڑنے لگتا ہے تو وہ جاذب نظر اور پرکشش ہونے کے باوجود اسے گزاند پہنچانے سے باز نہیں آتا. نہج البلاغہ میں تاجدار ولایت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ولایت کی نگاہ سے، ان کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ فرش زمین پر بیٹھ کر یہ عرش اولا تک دیکھ سکتے ہیں، اور زمین پر بیٹھے زمین کے سبھی خزانوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، یہ سبھی کچھ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کسی ہاتھ کی ہتھیلی پر کسان رائی کے دانے کو پھیر کر دیکھتا. جب آپ سلونی کا وہ کمال دعویٰ کرتے ہیں تو بھری کائنات کو اپنی نگاہ ولایت سے مشاہدہ فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی پوری کائنات میں دنیا، مال دنیا سے بڑھ کر کوئی بے وفا شے نہیں دیکھی، اور ہم اسی بے وفا شے کے پیچھے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام، اور اسی کی حرص، اسی کی ہوس نے ہمارے قلوب پر پردے ڈال دیے، ہماری آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اور ہمیں اموال نے اتنا حریص بنا دیا کہ ہم اپنے مالک کا راستہ بھول گئے ہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا فقط پیسہ ہو چکا. کاش ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، اپنی سوچ کو اس زاویے پر ڈھال سکیں جس زاویے پر اسلام ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے. اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں یتیموں کی تربیتاً جانچ پڑتال کرتے رہیں، آزمائش کرتے رہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچائیں. پھر تم ان کی ہوشیاری کو دیکھیں، ان کی حسن تدبیر کو دیکھیں، ان کی میچورٹی کو دیکھیے، اور پھر ان کے اموال ان کے حوالے کر دیں، اور یہ سوچ کہ ان کے اموال فضول خرچی میں، جلد بازی میں، اس اندیشے سے نہ کھا کے ختم کر لیں کہ
کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے۔ ومن کانا، اور جو شخص ہو غنیًا، تم میں سے غنی ہو، فلیستعفف، پھر وہ اس مال یتیم کو بالکل بچا کر رکھتا رہا، اور اس کی جو ضروریات تھی وہ اپنے مال سے صاحب حیثیت ہونے کے ناطے پوری کرتا رہا۔ یہ بہت بڑا احسان کیا اس نے، یہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کا حقدار بنا۔ میں نے کل بھی حدیث پاک آپ کو عرض کرتی تھی، اور جو کوئی خوشحال ہو اور اپنے مال یتیم سے بالکل بچا رہے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ ومن کانا، اور جو شخص ہو فقیراً، غریب آدمی ہے، فقیر ہے، فلیأکل بالمعروف، تو وہ اس میں سے بحث ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، اور جب تم ان کو واپس لوٹاؤ، تم جب ان کو دفع کرو، ان کو اموال لوٹاؤ، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے اموال، تو فَأَشْهِدُوا، پھر تم اس پر گواہ مقرر کرو، علیہم اس پر، وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اس اموال یتیم کے تبادلے کے دوران جو آپ دنیاوی گواہ بنا رہے وہ اپنی جگہ پر، مگر اس پر اللہ حساب لینے والا اور گواہ کافی ہے۔ وقفا، اور کافی ہے، باللہ اللہ رب ذوالجلال، حسیبہ، حساب لینے والا۔ تم حساب کو ایسے رکھو اموال یتیم میں کہ کل کو اللہ کے حضور بھی حساب دینا ہے۔ اب یہاں اموال یتیم کے بعد آگے میراث کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ للرجال، مردوں کے لیے، نصیبن، حصہ ہے، مما، اس چیز میں سے، ترک الوالدان، جو والدین چھوڑ کر جائیں، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہوا ہو۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیبن، حصہ ہے، مما، اس چیز میں سے، ترک الوالدان، جو چھوڑ کر جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، اس میں وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضہ، اللہ رب ذوالجلال کا مقرر کرتا حصہ ہے۔ کوئی شخص کسی بہن کا حصہ اس لیے نہ کھائے کہ تھوڑا سا مال تھا، اب آپ ہی نے کیا کرنا ہے، تو آپ ہی جو مرضی کرے، آپ کو وہ ایک آنا بھی ہے نا تو وہ آپ کو حصے میں لوٹانا پڑے گا۔ قرآن کی آیت ہے نصیب مفروضہ، کہ یہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے، تو جب اللہ حصہ مقرر کر رہا ہے تو بھائی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بہن کے اموال میں سے تصرف کر سکے، اور نہ بہن کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، بھائی کے پاس تو بڑا مال ہے، یہ تو تھوڑا سا تھا، بھائی نے کیا کرنا ہے، چلو میں اس کو اپنے استعمال میں لاتی ہوں۔ تو اس بہن کو بھی اللہ یہ حق نہیں دیتا۔ ہاں، اس نے لینا ہے، وہ بھائی سے ڈسکس کر لے، بھائی اپنے حق سے دستبرداری کا اعلان کر دے، اور وہ بطور تحفہ کے اپنی بہن کو سپرد کر دے، پھر جتنے مرضی اموال ایک دوسرے کو تبادلہ کرتے رہیں، بلکہ تبادلہ کیا کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں تحائف کا تبادلہ کیا کرو، تحفے دینے سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں، دلوں کی تنگیاں کم ہوتی ہیں، دل قریب ہوتے ہیں، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ مگر ان تحائف یا اس حدیث کی آڑ میں جو فرض حصہ ہے اس کو اس ٹھکانے میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرائض کی ادائیگی اسی طرح باہر صورت ادا کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی رضامندی سے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ بہنوں کو ہوٹلنگ کروائی، باہر کھانا شانا کھلوایا، پمپ کیا ان کو، اور موٹیویٹ کیا، اور پھر جا کے پٹواری کے سامنے اور گرداور کے سامنے اور اے سی کے سامنے بیان دلوا دے کہ جی ہماری بہن ہے، ہم پر بڑا احسان کرتی ہے جی، تو میں اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ تو اس طرح یہ حق نہیں، اس کو اپنا حق لے لینا چاہیے، اس کو اپنا حق لے لینا چاہیے۔ اس طرح بھائی کی باتوں میں نہیں آنا، نہ بھائی بہنوں کی باتوں میں آئے، نہ جو ہے
جن کے حصوں میں سے آگے میراث تقسیم ہونی ہے، نہ ان کو کوئی حق ہے کہ جی فلانا میری بات نہیں مانتا تو پھر میں اس کو حصہ نہیں دیتا۔ بھئی تو کس بات سے حصے سے روک رہا ہے جب قرآن خود کہہ رہا ہے نصیب مفروضہ کہ ہر ایک کا حصہ اللہ نے مقرر کر دی۔ جب اللہ نے مقرر کر دیا تو پھر تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا مطلب ہے؟ جب اللہ ان کو حصہ دے رہا ہے تو پھر تم کسی کو اس کے حق سے محروم کیوں کرتے ہو اور اپنی قبر کو آگ کے انگاروں سے کیوں بھرتے ہو؟ آپ کہیں گے اتنی سخت بات کہہ دی، نہیں کہا میں نے۔ یہ آیت نمبر 10 میں یہی بات کی جا رہی ہے، آگے جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جس وقت کوئی موجود ہو قسمہ تقسیم کے وقت، اولو القربہ غیر وارث رشتہ داروں میں سے کوئی اس وقت موجود ہو جب آپ وراثت کو تقسیم کر رہے ہیں، تو والیتامہ یا کوئی یتیم موجود ہو، والمساکین یا مسکین موجود ہو، تو فرزقوہم، تم پھر ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دو، ان کی بھی کچھ نہ کچھ دل جوئی کرو، منہ اس سے، وقولو اور کہو، لہم ان کے لیے، قولا معروفہ بھلی بات، اور ان کے لیے بھی نیکی کی بات کہو۔ حاضری لے لیں بیٹا، دو منٹ رہ گئے سارے، اور بڑی مشکل سے ہم یہ دونوں آیات تلاوت کریں گے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور یتیموں کے معاملے میں خوف کرنا چاہیے، الذین، ان لوگوں کو، لو تارقو، اگر وہ پیچھے چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے خلف میں سے، ذریتاً، اولاد، دے افا، جو کمزور ہیں، خافو، وہ خوف کرتے ہیں، علیہم، ان پر، فلیتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، ولیقولوا قولا سدیدا، اور انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور انہیں سیدھی بات کہنی چاہیے، یعنی ان کی تربیت میں ان کو اپنے بچوں سے تفریق میں نہ ڈالو، جیسے آپ اپنے بچوں کو تربیت کے امور سے گزارتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ بھی عدل کرو، انصاف کرو، اور ان کے لیے بھلی بات کہو، اور ان کے کریکٹر کو سنوارتے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ چلو کوئی نہیں، پل پل جان گے، یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے پیچھے ناتمام بچے چھوڑ جاتے ہیں تو مرتے وقت ان بچوں پر کے حال پر کتنے خوفزدہ اور فکر مند ہوتے ہیں، سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ اب یہاں تنبیہن ایک بات، تنبیہن اور سزا کے طور پر ایک بات کی گئی ہے، مشاہدہ کیجئے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یأکلون، کھا لیتے ہیں، اموال الیتیم، یتیم کے اموال کو، ظلماً، ظلمی طریقے سے، یعنی جس پر حق نہیں ہے وہ بغیر حق کے اس یتیم کے مال کو کھا لیتے ہیں، تو انما یأکلون فی بطونہم، بلا شبہ وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نارن، آگ کو، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ جلد ہی دہکتی آگ میں جا گریں گے۔ جو اموال یتیم کو باطل طریقے سے کھا جاتا ہے تو وہ مال سے پیٹ نہیں بھر رہا، قرآن کہہ رہا ہے وہ آگ کھا رہا ہے، قیامت کے دن اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہم ربنا فقنا عذاب النار وادخل الجنت مع الابرار بحرمت نبی المختار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔